یہ وہ مسجد تھی جس کے میناروں پر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اپنی ایک طوائف کے ساتھ ہم بستری کی تھی اور اس کے بعد وہ سخت بیمار ہو گیا تھا اور اس نے آ کر پھر معافی مانگی تھی۔ مسجد کے صحن میں ایک بزرگ کی قبر ہے۔ یہ صرف علامتی قبر ہے، اس کی اصل قبر اس قبر کے نیچے تہہ خانے میں بنی ہوئی ہے۔ آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا اپنی ایک طوائف کے ساتھ اس مسجد کی میناروں پر بدفعلی کرنا اور اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں اور اس مسجد کے میں موجود ایک مزار جو ہے اس کی تاریخ کے بارے میں مکمل جانکاری مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کو ایکسپلور کرنے کی اس سیریز میں دوستوں میں آج آپ کو مسجد وزیر خان کی سیر کروانے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ تو آپ نے ہماری ویڈیو کو مکمل واچ کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری لاہور کو ایکسپلور کرنے کی سیریز جو ہے اس کی تمام ویڈیوز آپ تک ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب اور آپ کو مسجد وزیر خان کی سیر کرواتے ہیں۔ اندرون شہر لاہور دہلی دروازے کے پاس مسجد وزیر خان، جس کو لاہور کا حسن بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ شہرت مختلف حوالہ جات ہیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس مسجد کی وجہ شہرت اس کا شاندار فن تعمیرات ہے، جبکہ اس کی دوسری وجہ شہرت راجہ رنجیت سنگھ کا اپنی طوائف کے ہمراہ اس مسجد کے مینار پر ہم بستری کرنا ہے۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر بادشاہی مسجد سے پہلے کی گئی تھی اور اس مسجد کو تعمیر کروانے والے الشیخ علم الدین انصاری المعروف نواب وزیر خان ہیں۔ اس عظیم شخصیت کا تعلق چنیوٹ سے تھا اور پیشہ کے لحاظ سے حکیم تھے اور فکر معاش کے سلسلے میں انہوں نے لاہور کا سفر کیا، جہاں پر ان کا کام نہ بن سکا اور لاہور سے دلی چلے گئے۔ دلی سے ہوتے ہوئے جب یہ آگرہ پہنچے تو آگرہ پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ شہزادہ شاہ جہاں کی والدہ کی طبیعت بہت ناساز ہے۔ طبیبوں نے لاکھ کوششیں کر لیں لیکن وہ کسی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ علم الدین انصاری چونکہ حکمت بھی جانتے تھے، اس لیے انہوں نے شہزادہ شاہ جہاں کی والدہ کا علاج کرنے کے لیے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے شاہ جہاں کی والدہ کا کامیاب علاج کیا، جس پر اسے شاہی دربار میں کافی پذیرائی حاصل ہوئی۔ قسمت نے بھی علم الدین ناصر کا خوب ساتھ دیا اور ان کی قسمت کا ستارہ تب خوب چمکا جب جہانگیر کی محبوب بیوی ملکہ نور جہاں کا پاؤں کا علاج انہوں نے انتہائی مہارت کے ساتھ کیا۔ ملکہ نور جہاں کے پاؤں کا کامیاب علاج کرنے پر جہانگیر بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ اس کو مختلف تحائف کے علاوہ لاکھوں روپے سے نوازا۔ ملکہ نور جہاں نے بھی علم الدین ناصر کی دل کھول کر خوب مدد کی۔ علم الدین ناصر کو محل سے ملنے والی ساری رقم تقریباً 22 لاکھ روپیہ بنتی تھی۔ صرف یہی نہیں، جہانگیر نے اس کو وزیر خان کا لقب دے کر لاہور کا گورنر بنا دیا۔ قسمت نے بھی نواب وزیر خان کا بہت ساتھ دیا، جو کبھی لاہور میں فکر معاش کی تلاش کے لیے آیا تھا، پھر ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر کے چکر لگاتا رہا اور پھر جب قسمت نے پلٹا کھایا تو اسے لاہور کا گورنر بنا دیا۔ نواب وزیر خان نے بادشاہ اور ملکہ کی جانب سے ملنے والی ساری رقم کو مسجد وزیر خان کو بنانے میں لگا دیا۔ مسجد وزیر خان کی تعمیر 1635 میں شروع ہوئی اور 1641 میں مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی مضبوطی اتنی تھی کہ 400 سال گزرنے کے بعد اس کو آج تھوڑی بہت مرمت کی ضرورت پڑی۔ اس مسجد میں کی گئی خطاطی اور نقش نگاری کا گھنا کام جو کہ آپ ابھی دیکھ ہی رہے ہیں، یہ آج بھی تقریباً آپ کو بالکل نیا نظر آتا ہے۔ مسجد وزیر خان یہ ہمارا وہ قیمتی اثاثہ ہے جس کو نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی سیاح دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ مسجد کے صحن میں ایک مزار حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شہید کا ہے، جو کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے سے پہلے یہاں پر واقع تھا۔ مزار شریف کا تقدس کا خیال رکھتے ہوئے اس کو مسجد کے صحن میں ایک اس کی فرضی قبر بنائی گئی ہے، جبکہ اس کی اصل قبر جو ہے وہ یہاں پر بالکل نیچے ایک بیسمنٹ میں موجود ہے۔ حضرت سید محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے مزار تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں کا انتظام کیا گیا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مسجد وزیر خان کو دیکھنے آتے ہیں وہ یہاں پر ضرور جا کر ان کے دربار پر حاضری دیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا۔ جب 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا تو رنجیت سنگھ اپنی ایک طوائف کو لے کر
مسجد وزیر خان کے ایک مینار پر چڑھ گیا اور اس کے ساتھ سارا دن بتایا اور اس نے بدفعلی بھی کی، جس پر رنجیت سنگھ شدید بیمار ہو گیا تو لوگوں نے اسے بتایا کہ اسے اس مزار اور اس مسجد کا تقدس پامال کرنے کی سزا ملی ہے۔ چنانچہ وہ اگلے دن آیا، اس نے سید محمد اسحاق کے مزار پر حاضری دی اور معافی طلب کی۔ سکھوں نے جب لاہور پر مکمل قبضہ کر لیا تو انہوں نے مسلمانوں کی مساجد کو اور مسلمانوں کے مقبروں کو بے تحاشا نقصان پہنچایا، سوائے مسجد وزیر خان کے، کیونکہ یہاں پر سید محمد اسحاق دفن تھے، جن کی شخصیت کو نہ صرف مسلمان بلکہ سکھ، عیسائی بھی مانتے تھے۔ ایک وقت تھا جب مسجد وزیر خان تعمیر ہو رہی تھی تو اس مزار کو نہ ہٹایا گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس صاحب مزار کی وجہ سے یہ مسجد بھی سلامت رہی۔ بے شک نفع نقصان اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک روایت میں مسجد وزیر خان کو نقصان نہ پہنچانے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ نواب وزیر خان کے سکھوں کے گرو ارجن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے مسجد وزیر خان بالکل سلامت رہی اور مسجد وزیر خان کو سکھوں نے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ دوستو، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مسجد وزیر خان کے دلچسپ حقائق سے آگاہ کیا اور اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں بتایا۔ امید کرتے ہیں یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔